السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل وسلم علی نبینا وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اس میں بیان کیے۔ آپ کا منصب جلیلہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت اور رسالت کا سورج بنایا ہے، اور ہمارے بعض دوست ساری زندگی اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہی گزار دیتے ہیں، نہ ہمارے قریب آتے ہیں اور نہ ہمیں قریب بلاتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نور بھی ہیں اور نور کرنے والے بھی ہیں، لیکن کسی بھی اہل حدیث کو اگر کاٹ دو گے، اللہ کی قسم ہے ہم کبھی بھی نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کسی سے جدا نہیں اور کوئی اللہ سے جدا نہیں۔ میں بڑی ایسی باتوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ ان باتوں میں سے پہلی بات، کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کا عید میلاد مناتے ہیں جو فوت نہیں ہوئے۔ بتاؤ، اگر نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، مدینے میں قبر شریف کس کی ہے؟ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، صحابہ کرام کس کے لیے روتے تھے؟ اللہ کے نبی نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، تمہارے لفظوں کے ساتھ وصال فرمایا، آپ کی ازواج نے عدت گزاری ہے کس کے لیے؟ اور بتا، جب سیدہ فاطمہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتی تھی یا بتا من جنت الفردوس ماوا، اللہ کی قسم ہے سیدہ کے الفاظ اگر پہاڑ پر بھی ڈال دو ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین پھٹنے۔ اور اللہ کے نبی اگر آتے تو اپنی بیٹی کو دلاسا دینے کے لیے آتے۔ کوئی دوسرا اٹھتا ہے، سوال ہوتا ہے، نام الیاس قادری ہے، ہم گالیاں نہیں دیتے، گالیوں کا جواب گالیوں میں بھی نہیں دیتے، دلیل سے بات کرتے ہیں۔ سیاسی اتحاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ توحید و سنت پہ کمپرومائز کر لے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ کی توحید آ جائے، پیغمبر کی سنت آ جائے، اسا چھوڑے لا دے رہے موچھے پا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، حافظ محمد عمر صدیق صاحب۔ اور کارٹون چینل والوں نے کہا، سمجھتے نا بھائی، اس نے کہا سوال ہوا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں 63 مرتبہ ولادت کا دن آیا ہے، آپ نے کیوں نہیں منایا؟ جواب دیتا ہے اللہ کے نبی مہینے میں 4 دن مناتے تھے، ہر سوار کا روزہ رکھتے تھے، اور ظالموں پھر بھی مخالفت تمہارے نصیبے میں ہے، تو حلوہ کھاتا ہے۔ اگر 4 دفعہ منانا ہے تو پھر مہینے میں 4 دفعہ مناؤ، روزہ رکھ کے
मौलवी ने रोजा शुरू कर दिता ते यह काम भी मुक जाना दिया। और दूसरी बात, ईद और रोजा एक दिन जमा हो सकते हैं? ईद के दिन रोजा कौन रखता है? और अगर रोजा है फिर ईद नहीं है, और अगर ईद है फिर रोजा नहीं। हजरात फिर कहने वाला कोई और उठता है, वो क्या कहते हैं, उसने सिरे से ही काम मुका दिया। वो कहता है 12 रबीउल अव्वल को वफात हुई नहीं। ऐसा क्लिप भी आ गया, लोग सवाल करते हैं। तुम्हारी किताब है सीरत आला हजरत, उसके अंदर लिखा है आला हजरत के कलम को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया, उनके कलम से कभी गलती नहीं हुई। तेरे आला हजरत ने 5 मरतबा अपनी तहरीर में लिखा है अल्लाह के नबी 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए, डूब के मर जा बेशरम आदमी, तेरे मजहब का बानी 12 रबीउल अव्वल लिखता है। और आज तू अहले हदीस के एतराज का जवाब देने के लिए मैदान में आया। हमारा जवाब तूने क्या देना है? जवाब देना है तो अहमद रजा खां बरेलवी को दे। सुन लो, रब्बे दुल जलाल की कसम है, अनस इब्न मालिक कहते हैं अल्लाह के नबी मदीना छोड़ के गए, मदीने के दरोदीवार तारीख में सहाबा पर खम थे, सहाबा पर। और मैं नहीं कहता, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी बरेलवी ने लिखा शरह सही मुस्लिम में, वो फरमाते हैं कि लोग इतराज करते हैं, सवाल करते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी जो है वो सहाबा किराम ने मनाया। कहते हैं हाँ, हम कहते हैं कि सहाबा किराम ने नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? कि सहाबा किराम को गम बड़े, क्या बड़ा था। और आजकल एक दज्जाल है जिसका नाम ताहिरुल कादरी है, उसका भी एक वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें कहता है कि काफिरों के मुल्कों में अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कार्टून बनाए जाएं तो वहां पर इस्लाम के अहकाम का इतलाक नहीं हो। तेरे जमने पे भी लानत, तेरे मरने पे भी लानत। तकबीर! ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हक्का साथी हक्कल वीक, हक्का साथी हक्कल वीक। मुनाज़िर इस्लाम आबिद उमर सिद्दीक साहब, उमर सिद्दीक साहब, उमर सिद्दीक साहब। और तेरे जमन ते भी लानत, तेरे मरन ते भी। जिस दिन तू कब्र जो उठाया जाए उस दिन भी। और सुन ले, रब्बे दुल जलाल की कसम है, कायनात का कोई कोना हो, पैगंबर की गुस्ताखी करने वाला कोई हो, और अल्लाह की कसम है, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से। नारा तकबीर! गुस्ताखे रसूल की एक सजा, तन से जुदा। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, मसले के अहले हदीस, मुनाज़िर इस्लाम और फैज़ उमर सिद्दीक का। सुन लो, इनका एक मौलवी मुर्तद हो गया, बगैर वुजू के नमाजें पढ़ाता था, मुर्तद। बगैर वुजू के नमाजें पढ़ाता था, बोलो, बगैर वुजू के नमाजें पढ़ाता था, मुर्तद। और उमर सिद्दीक ने कहा, और मेरी जो क्रिकेट खेडन दी उमर सी ना, रब्बे दुल जलाल दी कसम है, मैं सारी बरेलवी लता ने थले लगा दी। और मैं जब जवान, ओ मुंडा खुंडा समझ लो, जवान थे मैं हाले भी है। साढ़े कारी अब्दुल हफीज साहब बुढ़े होने मनने नू तैयार नहीं। मैंने उस वक्त कहा था, तू वज़ारत उज़्मा की बात करता है, अल्लाह की कसम है, जब तक एक अहले हदीस भी इस मुल्क के अंदर है, तू किसी इलाके का क्या, किसी महकमे का चपड़ासी भी नहीं रख सकता। और ये याद रखना, अल्लाह की कसम है, ताहिरुल कादरी को जब भी मौत आएगी, कुत्ते की मौत आएगी। पैगंबर की तौहीन पे कंप्रोमाइज करने वाले जलील जब मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। और हाँ, मैं चंद बातें और भी करना चाहता हूं। आयात और हदीस की बात भी होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत और रिसालत का क्या कहा है? सूरज। क्या कहा है? ऊंची आवाज से क्या कहा है? सूरज की 3 खूबियां हैं। कितनी खूबियां? हजरात, कोई बंदा सूरज पे थूके तो मुंह पर थूक आती है, किसी और जगह नहीं।
نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سورج کہا ہے. سورج کی پہلی خوبی ہے جب سورج آ جائے کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا میرے نبیوں آمنہ کا لال آجے تم نے اپنی نبوت رسالت چلانا. سورج کی دوسری خوبی سورج کی دوسری خوبی کیا ہے؟ پہلی خوبی ہے جب آ گیا اب کسی کمکمے بلب کی کسی اور چیز کی روشنی کی ضرورت ہے. حضرات سورج کی دوسری خوبی ہے سورج پوری روئے زمین کے لیے کافی ہے. پوری روئے زمین کے لیے پھر بولو پوری روئے زمین کے لیے پوری روئے زمین کے لیے کافی ہے. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور کاموں کی کام پر شعر یزدانی اس کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں. جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں تک آمنہ کے لال کی مصطفیٰ ہے. اور اللہ کا قرآن نبی علیہ السلام سورج ہے نبوت اور رسالت کے. اور سورج کی دوسری خوبی ہے پوری روئے زمین کے لیے سورج اکیلا کافی ہے. امریکہ و جاپان و سورج اکیلا کافی ہے. حضرات سنتے جائیے رب کا قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کائنات کے سارے لوگوں کے لیے کون کافی ہے؟ آگے چلیں. سورج کی تیسری خوبی سورج قیامت کی صبح تک ساڑھے کے بیبنیاں نہ ماریا کرو فلانے پیر صاحب تے فلانے بزرگ تے فلانے بابا جی. چودھری صاحب بیٹھے ہوئے مہر صاحب وہ کہہ رہے تھے جی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں. جب کھانے کی باری آتی ہے تو زندہ کر لیتے ہیں اور جب ماننے کی باری آتی ہے پھر امام ابو حنیفہ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ اہل حدیث ہے جس کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے عقیدے کے امام محمد رسول اللہ ہے. خوشیوں کے غمیوں کے نماز کے روزے کے حج کے. اور ہماری عیدوں کے امام کون ہیں؟ 3 سوال ہیں. کتنے سوال؟ پھر بولو کتنے؟ پہلا سوال جشن عید میلاد النبی ثواب ہے یا گناہ؟ مینوں سدن دی لوڑ ہی نہیں نہ کتاباں کھلن دی. پہلا وال نہیں سی مناظریاں دا ادو ہو گئے نے ہن جدوں وال آ گئے ہن نیڑے کوئی نہیں ہوندا. اور ایک بورڈ لگ گیا 65,000 وولٹ دور دور رہندے. پیارے بھائیو پہلا سوال وعدہ کرو گے یہ تم نے بریلوی دوستوں سے کرنا ہے ان کے مولویوں سے بھی کرنا ہے. فیس بک پہ ڈال واٹس ایپ پہ ڈال یوٹیوب پہ ڈال اور جڑا تیرا ٹک ٹک نچن والا وہ دے بھی پا دے. اور پہلا سوال ان سے کر جشن عید میلاد النبی ثواب ہے یا گناہ؟ ثواب ہے یا تے گناہ کہنا نہیں. لوکا مار مار پولے منہ بتاؤ بنا چھڑ ساری زندگی سانوں لٹ لٹ کھا گئے ہون دور اندر بڑھ کے آندے ہو گناہ. اگر گناہ ہے تو پھر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں. کہیں گے ثواب. حضرات آپ نے دوسرا سوال کرنا ہے اگر ثواب ہے تو ثواب بناتا کون ہے؟ ثواب بنانے والے کون ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول ہے. اللہ اور اس کا رسول ہے. اسے پوچھے مولوی صاحب ثواب آپ نے بنانا ہے یا اللہ رسول نے بنانا؟ اور تیسرا سوال مناظرہ ختم کہ یہ ثواب جہاں اللہ رسول نے بتایا انگلی رکھنا تیرا کام ہے اور تو حلوے کے ساتھ اس عید کو مناتا ہے. اگر کتاب و سنت سے ثابت کر دے اہل حدیث اپنے خون کے ساتھ منانے کے لیے تیار. اور میرے بھائیو دوستو سورج جو ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے. میں بات کو پھر وہاں پر لا اوہ اللہ دا واسطہ ہو ٹھل جاؤ تسی نکل جاؤ کالے باغانوں. سورج کی تیسری خوبی ہے سورج جو ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے. اور نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی قیامت کی.
قرآن مجید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے اگر کسی کو کافی بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا، اور بندہ بغیر وضو دے نمازاں پڑھائے تو آکھے بھائی رب میں سزا نہیں دیتی، کچھ ہویا نہیں۔ بھائی ایمان اسلام تیرے کو ٹر گیا، اس تو وڈا دنیا دے وچ رب دا عذاب ہو سکتا ہے؟ اور فرانس کے لوگ اور فرانس کا صدر جو آپ مصطفیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیوں کر دیں گے، پہ رب نے کیڑی شے انہاں دے کول کھول لئی ہے؟ جاؤ جا کے گوگل دے اوپر اپنی انگلیاں پھیرو تو انہوں نظر آئے گا دنیا کے اندر سب سے زیادہ ولد الزنا حرام زادے فرانس کے اندر ہے، اور رب کا اعلان ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، آمنہ کے لاؤ کے دور میں پیغمبر کو بھونکنے والا کتا تب بھی حرامی تھا، اور آج فرانس کا کتا بھی حرامی ہے۔ اور آخری بات وہ آکی چل پیا، وہ اللہ انہوں نے ہدایت دے چھڑے، کوئی گال نہیں ہے، دگڑ مگڑ سا انشاءاللہ مقاق دینا اللہ دے حکم کا، رگڑ چھڑنی ہر شے ہے۔ میرے بھائیو دوستو، پتر منٹ پا میں تھوڑے بھی لگ جن، چاہی دے لگ جن کافی، چاہی دے لگ جن کافی، وقت مختصر ہے، پیچھے علماء کی کھیت۔ اب آئیے میرا ساتھ دینا ہے، جاگ دے ہو پہ کنیا نمازہ چلو دو چی آمینہ دے ہو، ماشاءاللہ پنجانے بھی بیٹھے ہیں، اور مٹھو دھیان کر میرے پتر کاکا بندے، کئی بندے منہ وڈے ہیں، میں منہ کوٹ کے تقریر سنتے ہیں۔ اب توجہ میری طرف، اور ریوڑیاں لے بہ جا تو میں چاپنا لوچ وکھرا تلے، بہ جا بابر صاحب نہ رابطہ کر، تیرا پورا تھیلا ہی نہ للہ۔ اور پتر ایسا ہے ویکھے نے کام جلسے برباد کرندہ ہے، اور جبو لوٹا پا کے شامہ دال سیویاں چرے اوڑیاں دئی ہوندے نے، لوکی بھی کرمو کرمی کری ہوندے نے، جلسہ سارا تو بہت برباد ہو جاتا ہے۔ تو نہ کوئی شے ویدی دئی مخلوق نو، چلو جاؤ حضرات۔ قرآن مجید کے شروع میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین کون ہے؟ اور کسے ہور رب دی لوڑ ہے؟ علی اجویری جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب اس کائنات کا داتا کون تھا؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ ماں کی چھاتیوں سے اس کو بھی اور سب کو روزی دینے والا کون؟ کسی اور رب دی لوڑ ہے؟ اللہ پاک نے لفظ رب نو العالمین دی طرف مضاف کیتا ہے۔ سارے دروازے بند کر دیتے نے، شرک دے جننے چور دروازے سن، سارے جہانہ دیا ساریاں ضرورتاں پورا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے گا؟ اللہ کے بعد کتاب اللہ، اللہ کے بعد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کتاب اللہ کی صفت بیان کی ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین تے کتاب اللہ ذکر للعالمین۔ اب آئیے بیت اللہ کی باری آگئی، اللہ کتاب اللہ بیت اللہ، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ اور ایمان سے بتا، رب کے ہوتے کسی اور رب کی ضرورت ہے؟ قرآن کے ہوتے اور کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے، میری تابعداری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں جا سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین، قرآن ذکر للعالمین، بیت اللہ ہدی للعالمین۔ کسی اور قبلے کعبے دی لوڑ ہے؟ اللہ کے نبی نے مسلمان ہونے کے لیے شرط لگا دی، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، اگر بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف منہ کر کے عبادت کرے گا پکا
ذرا اور جوش نال جواب دینا چاہیے. اللہ کون؟ اللہ کون؟ رب العالمین. اللہ کون؟ پھر بولو اللہ کون؟ اللہ رب العالمین ہے. کتاب اللہ ذکر للعالمین ہے. بیت اللہ ہدی للعالمین ہے. میں نے سبحان اللہ کبھی نہیں مانگی. اب بات آ گئی رسول اللہ کی. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا لل. اور سن لو پاکستان کے باسیوں، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کی ذات اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی، آپ کی ذات بھی آخری ہے، اور آپ کی بات بھی اور میری بات بھی آخری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.